نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 286 سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ بتا رہے ہیں کہ میں کسی نفس کے اوپر، کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کے شاکلہ سے زیادہ، اس کی جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ میں اس کے اوپر بوجھ نہیں لاتا۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہے، ہم اس آیت کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں رب العزت نے بتا دیا تھا پوری کی پوری قوت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کی ساری جو ملکیت ہے تمہاری جان، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کے اندر ہے بہر، وہ میں مالک ہوں اس کا، صحیح۔ اور جو تم عمل کرتے ہو، اگر تم اس کو ظاہر کرو یا اپنے دلوں میں رکھو، اس کو چھپاؤ یا اپنے پاس رکھو، لیکن اللہ رب العزت اس کو خوب سے خوب تر جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس چیز کا سارا ادراک ہے اور پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں۔ وجہ کہ تم جو ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو اپنی سوچ میں رکھو، اور اس کو معلوم ہے، وہ نیت کے اوپر ہی نثار ہے، تمہاری نیت کیسی ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے تو اس لحاظ سے، اور جو یہ بھی ساتھ ہم نے یہ بات بتایا گیا تھا کہ ایک انسان کے اندر وسوسیت ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں یعنی غیر ارادی طور پر اس کو بہت برے بہت اچھے خیال آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یار یا اللہ یہ میں سوچتا بھی نہیں ہوں، یہ میرے اندر بار بار کیوں آتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں ارادی اور اختیاری طور پر وہ جو آتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں یہ اب بتا رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں بات چھپی ہے، جو تمہاری سوچوں میں بات ہے، وہ اگر چھپی ہوئی ہے، اگر اس کو چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، جو حاسبکم بہ، اس کا میں حساب لازماً لوں گا اس ارادے کے ساتھ۔ ایک تمہارا ارادی جو ہے اختیاری ارادہ ہے، ایک غیر ارادی طور پہ اس میں وصف شیطان انسان کے جسم کے اندر اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری بات بتائی کہ تمہیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، جو تمہارے دل میں بات ہے، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، دیکھیں اس میں ایک بڑی بات یعنی کفر ہے تو وہ کہاں ہوگا، یعنی آدمی ارتکاب کرتا ہے کفر کا، اس کو نہیں مان رہا، اس کو بات کی سمجھ بھی ہے تو انکار کر رہا ہے، تو کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ اگر شرک کر رہا ہے تو وہ بھی دل میں ہے، اگر تکبر کر رہا ہے تو وہ بھی دل میں ہے، اگر حسد اور بغض اور بدگمانی کر رہا ہے اور وصف سے برے کے برے کسی کے متعلق غلط سوچ رہا ہے تو وہ اس کے دل میں آ رہے ہیں۔ اس دوسری طرف یہ جو چیز ہے اس کے دل میں ہے، تو اس کے متعلق شروع میں ہمیں رب العزت نے بتا دیا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، جن لوگوں نے انکار کر دیا، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ان کو تبلیغ کرے یا نہ کرے، وہ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگ گیا، ان کے کانوں کے اوپر وہ سن نہیں سکتے، اس کے جو زبانیں ہیں وہ صحیح بول نہیں سکتی، لیکن ان کو اس کی سمجھ بھی ہے، وہ سمجھنا چاہیں گے بھی تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے
اس چیز کا پوچھے گا، کیونکہ پوچھ کچھ کس سے ہونی ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری جو کان ہے وہ جو تم سنو گے، جو دیکھو گے، اور جو تمہارے دل ہے، کل اولئک کانا عنہ مسئولہ، ہر چیز سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہی بات ادھر کہی جا رہی ہے، میں تمہارا حساب لوں گا۔ اور غیر ارادی طور پر اگر تم اچھا کام کرو گے، ایمان کہاں ہوگا؟ وہ انسان کے دل میں ہے۔ کفر کا انکار کہاں ہوگا؟ اس کا بھی دل میں ہے۔ اور ایک عقیدہ توحید، تقوی اور اس کے قلب اور اس کے دل کے اوپر ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو اسلام کے پوری کی پوری بنیاد ہے وہ توحید پر ہے، اور توحید کا جو پختہ عقیدہ جو ہے، یقین ہے، اس سے ایمان جنم لیتا ہے، اس سے انسان کا کردار اور عمل جو ہے وہ اٹھ کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار ان چیزوں کے متعلق فرمایا، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو مانیں اور کسی چیز کو نہ مانیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اذا ہم عبدی بالسیئۃ، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فلا تکتبوہا علیہ، اس کے خلاف اس کو نہ لکھو، فإن عملہا فاکتبوہا سیئۃ، اگر وہ اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کو گناہ اس کو لکھ لو، اس کی یہ گناہ لکھو۔ وَإِذَا ہَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اگر اس کی نیت صاف ہے، اس کا خلوص ہے، تو اس کو ایک نیکی لکھ لو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهُ عَشْرًا، تو اس کو یعنی کیا لکھ لیں 10 اس کی گناہ، اس کی نیت، اس کو ثواب ملے گا۔ اس طرح تم ہجرت کرو گے تو ہجرت کے متعلق بھی، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے خالص دین اسلام کے لیے ہوگی، تو وہ تو اس کی صحیح ہجرت ہے۔ جس کی ہجرت ہوگی، جو آپ سفر کرے گا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اس کی پھر وہ اس مقام کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں، ان اللہ تجاوز لی امتی، ان اللہ تجاوز لی ان امتی، میرے اور میرے رب نے میرے لیے وسوسہ جو اس کے آتا ہے، وسوست بھی صدورہا، اس سے درگزر کی ہے، ما لم تعمل او تتکلم، اگر زبان سے بول دے گا، یعنی لوگوں کی بدخوئی کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، غیبت کرے گا، یا اس کے متعلق بول دے گا، یا اس کا ارادہ ظاہر کر دے گا، یا اس کے اوپر عمل کر دے گا، تو وہ اس کی ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری جو لغویات ہیں، جو وسوسے ہیں، جو تمہیں غیر ارادی طور پر تم سے جو ہو جاتے ہیں، وہ اس سے تمہارے درگزر کرتا ہے۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تمہاری پکڑ لازماً ہوگی تمہارے جو دل کریں گے۔ یہ اسی لیے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کوئی بھی ہم عمل کریں، ہماری سوچ، کوئی بھی کام کرنے لگے تو اسی لیے وہاں کا ہے، کوئی بھی آپ کام کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حلال کام کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، جو تیرے اللہ نے حکم دیا وہ کرو گے۔ اور اس کے ساتھ آگے جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس کو چاہتا ہوں میں معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت جو ہے پوری کی پوری، وہ پوری قوت والا ہے، وہ یہ نہیں اس سے وہ آگے پیچھے کوئی چیز ہو جائے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ساتھ یہ بتا دیا، یہ جو میں نے کتاب اتاری ہے، سب سے پہلے اول جو مومن ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن، اس کے اوپر ایمان لے آئے، رسول کو کسی قسم کا شک، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے دی، اسی وقت رسول نے اس کے اوپر ایمان لایا۔ اور ساتھ ہی یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ تمغہ ہے بہت زیادہ، جس طرح ہمارے تمغے نہیں ملتے فلاں کو یہ مل گیا یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوشنودی والا یہ ہے، وہ جو اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، مومن جو ہیں، وہ بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر وہ شخص ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔
ضروری ہے، وہ ملائکہ تھی، اس کے فرشتوں پر جو وہ فرشتے کرتے ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ غلطی خطا نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے بتا دیا قرآن پاک میں، جس کے اوپر ہمیں شک نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس اختیار کا ہم نے جائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان لوگوں پر ایمان لانا ہے، اور کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی۔ اور آگے یہ بات بتائی کہ تم نے جب تمہاری چیز سامنے آئے گا، لا نفرق بین احد من رسول، کسی رسول پر ایمان لائے، کسی کو ماننا ہے کسی کو نہیں ماننا، یہ ایسا نہیں ہوگا، تم نے ہر رسول کے اوپر ایمان لانا ہے، اور کسی کے اوپر ماننا کسی کو نہیں ماننا، کسی بات کو نہیں ماننا کسی کو نہیں ماننا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کسی کو کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مان لیا، یہ کتاب کے متعلق بھی اور رسولوں کے متعلق بھی، ہر چیز کے متعلق۔ اور ذات یہ بتایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے رسولوں کو، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، بعض نے اللہ تعالیٰ کے من کلم اللہ رفع بعضهم درجات، کسی نے اللہ رب العزت سے یعنی کلام کیا ہے، بات کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جب یہ سنتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا وعصینا، اور نافرمانی نہیں کرتے، فوری طور پہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ بتایا غفرانک ربنا، پروردگار ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ بخشش کا مطلب ہے ڈانپ لینا، اس کے اوپر ڈانپ لیتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ہر رسول کے اوپر ایمان لانا یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا ہم کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے بعد جتنی اس کی طاقت ہے۔ اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے، جب میں ان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا، بعض لوگوں نے کہا تھا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، انہوں نے کتاب کو اٹھانے کا، تورات کو اٹھانے کا وعدہ، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا، پھر اس کتاب کو نہیں اٹھایا گیا، تو پھر اس بندے کی مثال اس گدھے کی سی بری مثال ہے، بہت بری مثال ہے۔ یعنی کہ آیات آئی، اس کے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کے سامنے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ترجیحات اس کی بدل گئی، ترجیحات اس کی کیا ہوں گی، اللہ کے ساتھ روگردانی، اور اس کے ساتھ اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے آگے پیچھے ہونا، یعنی اپنی طرف سے ارد گرد آگے پیچھے انسان جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی چیز کام نہیں دے گی کل قیامت والے دن۔ یہ جو دنیا والے جو چیز ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت والے روز ان کو کوئی اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، جس کا قلب سلیم ہوگا وہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنے تمہارا شاکل ہے، جتنے تمہاری ہمت ہے، اس کے اوپر تم چلو۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری بات کو سنتا بھی ہوں، جب بھی پکارو، اور تم کو ٹائم نہیں مقرر، تم کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم کو چاہیے تم میرے اوپر ایمان لاؤ، اس کتاب میرے اوپر ایمان لانا اور میری بات کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جرم نہ کرو اپنے خلاف۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کل یعمل علی شاکر، یہ آیات اس لیے پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے الفاظ فرشتوں کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے ہیں، ان کے اوپر ہمارے دل میں خیال بھی، ایک مومن بندہ جو جس کا قلب سلیم ہے اس کو وہ شک نہیں گزر سکتا، اس لیے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ اس بندے کی جو بولنے والا ہے اس کی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات، وہ اس لیے وہ تصدیق ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے، اس بندے کی جو بول رہا ہے اس کی بات نہیں ہے۔ تو کہا کل یعمل علی شاکلتہ، یہ کہہ دیجیے ہر کوئی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے،
فربکم اعلم بمن هو اهدی السبیل سبیلا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے اپنوں زیادہ نیک، میں بڑا لبادہ پہنا ہوا ہے، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے بڑے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر دیے ہیں، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اپنی نیکیوں کو تصور میں لا کر گن گن کر وہ یہ نہ کہے اللہ رب العزت فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک نہ بناؤ، نہ کہو ہوا عالم بمن اتقى، اس کو بہت زیادہ پتہ ہے کس کی نیت، کس کا قلب سلیم زیادہ ہے، کون اچھی بات پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ یہ ظاہری جو ہوتی ہے، ظاہر بھی ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے باطن بھی بندے کا پاکیزہ ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت ہم سے بتا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کو پتہ ہے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور قیامت والے دن یہ بات ہوئی کلہم آتی یوم القیامت فردا، جس طرح تم کو دنیا میں نے اکیلے کے بجائے تم نے اکیلے کے لیے حساب لینا ہے ہر چیز کا، اور میں نے تم کو اسی کتاب میں اسی صورت میں ایک ایک الگ الگ چیز کر کے بتا دی ہے۔ تم کو میں نے معاش کے متعلق، آخرت کے متعلق ساری باتیں بتائی ہیں، نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ، قصاص کے متعلق بتائیے، قصاص کس طرح لینا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، طہارت اور طلاق اور عدت اور خلا اور رضاعت اور حرمت شراب کے متعلق، قرض کے لین دینے کے متعلق، انفاق کے متعلق تم نے کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اگر تم نے خرچ کرنا ہے تو جتانا نہیں، یا احسان نہیں جتانا، ریاکاری نہیں کرنی اور برا نہیں دینا، گندا نہیں دینا، پاکیزہ مجھے پسند ہے، کمائے ہوئے حلال میں سے بھی، اور جو تم دے رہے ہو جو تمہیں پسند ہے اس طرح کا تم نے خرچ کرنا ہے، اور ساتھ احسان کے متعلق بتا دیا، ریاکاری نہیں کرنی، تکلیف نہیں دینی، پاکیزہ مال دینا ہے، گندا نہیں دینا، یہ ساری کی ساری باتیں میں ایک ایک کر کے اور تم کو بتایا دیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ تم نے سارا کام کرنا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں دے گا، لہا ما کسبت، اس کے حق میں جائے گا، اس کی وہ جو نیکی کرے گا اس کی نیکی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جو تم کماؤ گے، جو تم جس نیت سے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تم سے سودا کر لیا تمہارے مال کا، اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، تمہاری جانیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہارے مال بھی ان کے اسی کے لیے، تمہاری ہر چیز اسی کی ہے، تمہارا مال و متاع یہ تم نے سودا کیا ہے، اس کے بدلے میں تم کو جنت دینی، جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تم نے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے پاس جمع کر کے لگژری یہ بنانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میرے بندوں پر خرچ کرو، اپنے ہی بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہی سارے لوگ ارد گرد کے رہنے والے ان لوگوں کے لیے یہ سہولتیں پیدا کرو۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو نہیں بھی جانتا اس سے اس کو فائدے اور اس کو سہولت میسر مل رہی ہو۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَ، جو جرم کرے گا اس جرم کے بدلے میں بھی اس کو وہی چیز ملے گی اور اس کے چیز ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، جو نسیان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کی ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہے، اس سے خطا اور نسیان بول چک اس سے ہوتی رہتی ہے۔ اور ساتھ آگے ہم نے فرمایا جو ہم دعا کر رہے ہیں ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے اللہ ہم پر، ولا تحمل علینا اسرن، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر، حمل جو ہوتا ہے نا، بوجھ کو ہوتے ہیں، حمال جو ہوتا ہے کلی کو بھی کہتے ہیں، جس بوجھ کو آپ اٹھا سکیں، اور وہ بوجھ جو آپ کے اوپر لادا جائے اور تم اس کے بیٹھ سے اس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھ سکو، اس کو اسر کہا جاتا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرن، بوجھ ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری ہمت سے زیادہ ہو، ہماری قوت سے زیادہ ہو،
اس کا مطلب یہ ہے اے میں ہمارے اللہ ولا تحمل علینا، نہ ہمارے اوپر لاد اسرن ایسا بوجھ کہ ہماری قوت سے بھی زیادہ ہو، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے ہم سے پہلوں لوگوں پر، جس طرح آپ نے کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں وہ رستہ دے جیسے کہ جو گمراہ لوگ ہوئے تھے، جن کو تو غصے ہوا تھا، ان والا ہمارے اوپر وہ بوجھ اس طرح کا ہمیں ہدایت نہیں دینی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی طرح انہی کی بات ہے، یہ یہود اور نصارہ والی تم نے یہ بات نہیں کرنی جو ان کی شریعت سے، وہ ہماری اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس امت ہے امت محمدیہ، اس کے اوپر آسانی کر دی۔ ان کے روزے بہت طویل ہوتے تھے اور روزہ ان کا رات کو شروع ہو جاتا تھا، اور ساتھ ان کا کیا ہوتا تھا، وہ خاموش رہیں گے، وہ کام نہیں کریں گے، وہ کھانا پینا نہیں کریں گے، وہ ظن و شہوت کا وہ گفتگو اتنی نہیں آسانی سے کر سکتے تھے۔ ان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی رات شروع ہوتی ہے اور رات کے ختم ہونے کی آسانیاں پیدا کرتی ہے، ہاں تم سارے یہ کام کر سکتے ہو، اور دن کو ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھی ان کو منع کرتی ہے، بھی ان کی تم نے قریب نہیں جانا۔ اسی طریقے سے جس طرح کہ ہمارا جمعہ ہے، ان کا یوم سبت تھا، یوم سبت کے دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے سورۃ جمعہ میں بتا دیا کہ تم نے جب اذان ہو جائے، جب بلاوا آ جائے، تم نے فوری طور پہ جمعہ پڑھنا ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے اللہ کے فضل کو ڈھونڈو کہ تم دوسرے کام کر سکتے ہو، تم کرو۔ پھر ہم یہ دعا یہی کرتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ڈال دے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو اس کی افشا نہیں ہوتا ہے، پھیلا نہیں ہوتا ہے، تو آدمی کو خود ہی اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں، اللہ ہمیں سے درگزر کر، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے بخش دے، ہماری خطاؤں کے اوپر پردہ پوشی ڈال دے۔ اغفر یا مغفر جو ہوتا ہے نا، اغفار غفور، تو معاف کرنا، ڈانپنا ہوتا ہے، بندے کی غلطیوں کے اوپر ڈانپنا ہوتا ہے۔ جس طرح مغفر کہتے ہیں اس ہیلمٹ کو کہتے ہیں، جو یعنی تیر وغیرہ وہ آتے ہیں تو انسان وہ جنگ کے جدل کے میدان میں ہوتا ہے، جب موٹر سائیکل والے لوگ جو ہوتے ہیں ہیلمٹ پہنتے ہیں تو وہ اس بندے کی اس کو بچاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر انڈیل دے، یا ہمارے اوپر سایہ کر دے، پردہ پوشی کر دے ہماری، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ جو رحم ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت مانگنا چاہیے، اس کی رحمت ہوگی، اس کا رحم ہوگا تب جا کر کامیاب ہوگی۔ تو مانگے گے تو ملے گا نا، اس کے حکم کی پوری قوت کے ساتھ، پوری اپنی طاقت کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ چیز ہم اس چیز کا سوال کر سکتے ہیں، تقاضا کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں ورحمنا، ہم کو معاف کر دے، انت مولانا، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا پرو، اور کوئی نہیں۔ اس میں نفی ہو جاتی ہے تمام لوگوں کی، جو تمام جن سے یعنی انسان مدد طلب کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم ذکر کرتے ہو، تو بلاؤ ان کو بلا لو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ڈر سے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ اور ادھر یہ بتا دیا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، دوسروں کا نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اس طرح کے رسول ایمان لائے، اور ایمان والے دوسرے بھی ایمان لائے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کتابوں پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اور رسولوں پر ایمان لایا، اور کسی رسول میں جو فرق نہیں کرتا۔ ان کی نشانیاں یہ بتا دیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، سرپرست ہے جو ایمان لائے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کو کیا، ان کے ساتھ کیا کرے گا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے
نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، راہ حق کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اور متقین کی طرف لے جائے گا، اور جو دوسری راہوں میں پھٹکے ظلمات، بہت سارے اندھیرے، بہت ساری یعنی راہیں جو غلط ہیں ان سے ہٹا کر ایک نور کی طرف، ایک کتاب کی طرف، ایک رسول کی طرف لے آئے گا۔ اور ہم پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں، فنصرنا، تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ یہ دعا ہے اور اس کو ہمیں بہت خوب طریقے سے روزانہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے سکتے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تو میری مدد کرے گا تو تب میری لیے کامیابی ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ یہ